تعزیہ دار ایسوسیشن کو مبارکباد پیش کروں گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مدح میں بہت کامیاب محفل ہو رہی ہے۔ محبوب انصاری صاحب نے بھی بہت کامیاب مصدق سے بند پیش کیے اور آپ منقبت جناب انجم معروفی صاحب نے پیش کی۔ آئیے اب ایک بہت ہی آپ کا پسندیدہ شاعر اور آپ کو وہاں تک میں لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ بس آج کی تاریخ کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا، چونکہ یہ لکھنؤ ہے اور ایک جملہ ہمارا جناب انجم معروفی صاحب نے ایسا کہہ دیا کہ صاحب وہ مجمع نہیں ملتا۔ میر انیس تو کہتے تھے کہ 100 سال بھی جیے تو یہ مجمع بہم نہ ہو، تو مجمع وہی ہے۔ بس آپ کے جس شعر پہ داد دینی تھی، دیکھیے مجمع نے داد دی۔ لکھنؤ مٹ گیا پھر بھی شاعری بھی انتہا گاہ اہل نظر ہے۔ لکھنؤ مٹا کے بھی لکھنؤ ہے، لٹا کے بھی لکھنؤ ہے، ہاں، اور لکھنؤ رہے گا۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ میں نجف اشرف کے حوالے سے اپنا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جب ناز کرے دنیا والے ہم چاند پہ جایا کرتے ہیں، کاظمین میں نجف سے بات شروع کی جائے، اس سے اچھی بات کیا ہوگی۔ آج میر انیس کی تاریخ وفات بھی ہے اور لکھنؤ والے یہ بات نہیں بھولتے۔ البتہ جشن کا ماحول ہے۔ آپ میر انیس کی روح کو شاد کرنے کے لیے ایک بلند آواز میں نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ لکھنؤ میں بڑی رعایتیں ہیں اور بڑا رکھ رکھاؤ ہے، اور وہ نوابین اودھ کو بھی ہم یاد کرتے ہیں جنہوں نے کاظمین، شاہ نجف اور سامرا اور تال کٹورے کی کربلائیں اس لکھنؤ کو عطا کی ہیں۔ ایک بار آپ نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں، نوابین اودھ جنہوں نے کربلائیں تعمیر کرائیں ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور جب آپ نجف اشرف میں جائیں گے تو مولا علی کی زری پہ جو سرہنے، جو صندوق ہے تبرکات کا، اس میں میری مائیں اور بہنیں بھی اس وقت بیٹھی ہیں، لکھنؤ کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ ان کی آغوش میں جو بچے جنم لیتے ہیں وہ لکھنؤ کی اس تہذیب کو زندہ رکھتے ہیں، اور ماتمدار اور عزادار یہ قوم کو پال کے عطا کرتی ہیں۔ اس لیے میں ان کی گودوں کی سلامتی کے لیے میں بتاؤں کہ لکھنؤ کی خواتین کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ نواب واجد علی شاہ کی بیگم کے وہاں پہ جو زیورات انہوں نے لے جا کے مولا علی کی تربت پہ رکھے تھے وہ آج بھی رکھے ہوئے ہیں۔ نواب غازی الدین حیدر کی بیٹی سلطان عالیہ سلطان جو اپنے تمام زیورات سمیٹ کے لے کے گئیں، اور مولا علی کی تربت پہ سرہانے جو رکھا ہوا ہے وہ آج بھی وہاں موجود ہے، اور وہ کندہ موجود ہے، اس کی عبارتیں بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ لکھنؤ ہے جس میں ماؤں اور بہنوں نے اپنے زیورات اتار کے لے جا کے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پوری زندگی قربان کر دیں، لیکن ایک عورت کا جذبہ۔ اور جس وقت بادشاہ اودھ لکھنؤ کے سلطان حضرت غازی الدین حیدر کی بیٹی سلطان عالیہ سلطان لکھنوی وہاں پہ تشریف لے گئیں اپنے زیورات کو مولا کے صندوق پہ رکھنے کے لیے، اس وقت انہوں نے ایک منقبت کہی تھی، اس کا مسئلہ میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ مرثیہ وہ حضرات یہاں موجود ہیں اور یہاں کے تاریخ پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، کیونکہ لکھنؤ میں بہت کم موقع مل پاتے ہیں مجھے ٹھہرنے کے یا رکنے کے محفلوں میں، اس لیے جب یہاں رکتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ کچھ تبرکات جو نوادرات میں سے ہیں وہ میں آپ کی سماعتوں کے بیاض میں محفوظ کرا دوں اور ریکارڈز میں آ جائے۔ آپ کیسٹس کے حوالے سے ان چیزوں کو محفوظ رکھیں۔ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، نواب غازی الدین حیدر کی بیٹی سلطان عالیہ سلطان لکھنوی کے وہ ایک مطلع کہتی ہیں جس وقت نجف اشرف میں گئی ہیں۔ اہل لکھنؤ، یہ شعراء یہاں موجود ہیں، کمال چچا موجود ہیں، ہمارے ذکی بھارتی صاحب موجود ہیں، قاصر نواز صاحب، جناب صدر منیر صاحب موجود ہیں، اور میں تمام آصف صاحب اور ہمارے مظہر امین صاحب، آپ سب کے حوالے سے یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں اہل لکھنؤ سے۔ آج نوابین اودھ کے سلام کی روح کو شاد کرنے کے لیے یہ مطلع میں پیش کرتا ہوں ثواباً۔ یہاں قبر امیر المومنی ہے، سنیے تعزیز شاہ، شہزادی راجکماری سلطان عالیہ لکھنؤ کی سرزمین سے جاتی ہے، نجف اشرف میں یہ شعر کہتی ہیں، یہاں قبر امیر المومنی ہے، سلامی عرش اعظم یہ زمین ہے۔ یہاں قبر امیر المومنی ہے، یہاں قبر امیر المومنی ہے، سلامی عرش اعظم یہ زمین ہے، سلامی عرش اعظم یہ زمین ہے۔ یہ لکھنؤ ہے۔ میر انیس کو آج کے دن ہم یاد کریں گے کیونکہ ان کی تاریخ وفات ہے۔ ایک ربائی میں پیش کر رہا ہوں جو میں نے نجف اشرف میں جا کے پیش کی، وہ میں عرض کرتا ہوں، کیا قدر بھلا یہاں کی جانے کوئی، کیا قدر بھلا یہاں کی، میر انیس صلی اللہ مقامہ، کیا قدر بھلا یہاں کی جانے کوئی، مختار ہے مانے کہ نہ مانے کوئی، کیا قدر بھلا یہاں کی جانے کوئی، مختار ہے مانے کہ نہ مانے کوئی۔ نجف کی سرزمین دیکھیں، ملتا ہے قدم قدم پہ در مخفوق
ملتا ہے قدم قدم پہ، نجف اشرف میں در نجف، ملتا ہے قدم قدم پہ در مقصود، ارے چھانے تو نجف کی خاک چھانے کوئی، ملتا ہے قدم قدم پہ در مقصود، ملتا ہے قدم قدم پہ در مقصود، چھانے تو نجف کی خاک چھانے کوئی۔ اور میرے نیز کے ساتھ یہ لکھنؤ ہے، مرزا دبیر کو بھی نہیں بھولتا، اس لیے کہ سنتے ہیں چھڑ گئی تھی 1900 میں اور فیض اٹھا رہے تھے محبان کربلا۔ تو میں مرزا دبیر کی ایک ربائی پیش کر رہا ہوں۔ روزے پہ جو باریاب ہو جاتا ہے، روزے پہ جو باریاب ہو جاتا ہے، مولا آپ سب کو نجف اشرف اپنی چوکھٹ پر بلا لیں۔ تمام زندگی کے سجدوں کا ایک صلہ کہ مولا علی کی تربت پہ آپ کو ایک سجدہ مل جائے، مولا حسین کی تربت کو آپ چوم لیں۔ اللہ جس پہ احسان کرنا چاہتا ہے اسے حسین کی روزے پہ بلا لیتا ہے۔ آئیے میں مصرع پیش کر رہا ہوں۔ روزے پہ جو باریاب ہو جاتا ہے وہ اوج میں لاجواب ہو جاتا ہے، ارے جلتا ہے جو شب کو قبر حیدر پر چراغ، جلتا ہے جو شب کو قبر حیدر پر چراغ، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے، جلتا ہے جو شب کو قبر حیدر پر چراغ، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے۔ لکھنؤ ہے، لکھنؤ لکھنؤ ہے، اور آج لکھنؤ میں پڑھت کے نمبر آج ملنے لگے ہیں۔ جب ہم سلطان مدارس میں آئے تھے پڑھنے کے لیے اور آپ سب کے گھروں کی چھوٹی چھوٹی محفلیں پڑھتے تھے، تب پڑھت کے نمبر نہیں تھے، کہنے کے نمبر تھے۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی دار الدولہ کربلا میں 20-22 سال پہلے کی بات ہے، شارف چچا شعر پڑھ رہے تھے، اور ایک شعر شارف صاحب کون سا زور لگا کے پڑھتے تھے مجھے بتائیے، مگر ان کا ایک شعر 20 مرتبہ پڑھایا گیا تھا، میں بیٹھا تھا اس جشن میں، اور وہ مصرع تھا، سب نے اس میں شعر کہے تھے، میں شعر سناتا ہوں، اور یہ لکھنؤ ہے، دیکھیے کیا کیا شعر ہوتا تھا، اور اس شعر کو 20 مرتبہ پڑھایا گیا تھا۔ ہے کتنے خون کی ضرورت حسین سے پوچھو، ہے کتنے خون کی ضرورت حسین سے پوچھو، اور آج آپ 2 مرتبہ مجھ سے نہیں پڑھوائیں گے۔ ہے کتنے خون کی ضرورت حسین سے پوچھو، زمین کی خاک کو خاک شفا بنانے میں، ہے کتنے خون کی ضرورت، ہے کتنے خون کی ضرورت حسین سے پوچھو، ہے کتنے خون کی ضرورت حسین سے پوچھو، زمین کی خاک کو خاک شفا بنانے میں۔ دیکھا آپ نے یہ شعروں کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ وہی لکھنؤ ہے، اور اسی جشن میں جس کی بات ہے، حامد بہرائچی کا بھی ایک مطلب اور ایک شعر یہی لکھنؤ ہے جو کبیر انداز میں بھی سنتا ہے، بس سنایا گیا تھا۔ آئیے بہرائچ تک آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ لکھنؤ کے آس پاس کے قصبے بھی بڑے عجیب ہیں، دریا کے کنارے کنارے جب آپ بہرائچ جائیں تو بہت ساری کام کی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بہرائچ تک لے کے چلتا ہوں، اور ایک شاعر حامد بہرائچی کا میں ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ اور اس لکھنؤ میں مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ حامد بہرائچی سنی ہے یا شیعہ ہے؟ ارے بھائی جس دن وہ دفن ہوئے اس دن ہم نے پوچھا مجھ سے، اور امین آباد میں پوچھا کہ حامد بہرائچی شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ میں نے کہا زندگی بھر تو سنی سے مرنے کے بعد شیعہ ہو گئے۔ اب سمجھ میں آیا، یہ وہ حق پرست، یہ وہ حق ہے کہ جسے لوگ مرنے کے بعد بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو آئیے اس بہرائچ تک آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ میں بات کچھ پتے کی کہہ گیا، یہ لوگ وہی جانتے ہیں جن کو پتا ہے کہ حامد بہرائچی کہاں دفن ہوئے۔ ہاں یہ بڑے سب استعارے ہوتے ہیں جن کے پیچھے تاریخیں ہوتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو نسیم بہرائچی سے ملانے کے لیے حامد بہرائچی کا سہارا لیتا ہوں۔ حامد بہرائچی نے اہل سنت ہوتے ہوئے شعر کہا تھا، علاج ان کا نہیں ہے کسی زمانے میں، علاج ان کا نہیں ہے، 20 سال پہلے یہی دار الدولہ میں پڑھا تھا، علاج ان کا نہیں ہے کسی زمانے میں، جھلس گئے ہیں جو زہرا کا گھر جلانے میں، علاج ان کا نہیں ہے کسی زمانے میں، علاج ان کا نہیں ہے کسی زمانے میں، جھلس گئے ہیں جو زہرا کے گھر جلانے میں۔ شعر سنیے حامد بہرائچی کا، اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا، اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا، ارے یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں۔
اچھا بہرائچ کا ایک شاعر اور یاد آیا مجھے، وہ بھی اہل سنت ہے، وہی بہرائچی کے تھے، جونپور میں رہتے تھے، مرحوم شاعر جمالی، وہ بھی اس جشن میں تھے صاحب. قیامت لیجیے صاحب، یاد آیا آپ کی محبتیں جو مجھے یاد آ گیا. یہ شعر شاعر جمالی نے اہل سنت شاعروں کے اسی جشن میں 20-22 سال پہلے یہی دارالدولہ میں پڑھا تھا. یہ سب موجود تھے، ساجد بھائی وغیرہ، مجھے یاد ہے ٹھیک سے. میں شعر پیش کر رہا ہوں. اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا. یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں. یزید تیرا خزانہ جو ہو گیا خالی، تو ہم نے لعنتیں بھر دی تیرے خزانے میں. یزید تیرا خزانہ جو ہو گیا خالی، تو ہم نے لعنتیں بھر دی تیرے خزانے میں. آئیے میں اسی بہرائچ کی سرزمین سے مہمان شاعر جناب نسیم بہرائچی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، وہ تشریف لائیں. بھول جاتے ہیں جو احسان ابو طالب کا، بھول جاتے ہیں جو احسان ابو طالب کا، بھول جاتے ہیں جو احسان ابو طالب کا. کس لیے پڑھتے ہیں قرآن ابو طالب کا، کس لیے پڑھتے ہیں قرآن ابو طالب کا. اور یہ ہے معراج محبت، یہ ہے مرضی یہ خدا، یہ ہے معراج، یہ ہے معراج محبت، یہ مرضی یہ خدا. حشر تک مہکے گا دالان ابو طالب کا، حشر تک مہکے گا دالان ابو طالب کا. جو محمد کے نواسے پہ فدا ہوتا ہے، جو محمد کے نواسے پہ فدا ہوتا ہے، اصل میں وہ ہے مسلمان ابو طالب کا، اصل میں وہ ہے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ میرا ایمان نچھاور ہو ابو طالب پر، میرا ایمان نچھاور ہو ابو طالب پر. میں کہاں اور کہاں ایمان ابو طالب کا، میں کہاں اور کہاں ایمان ابو طالب کا. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ جس نے تاریخ پڑھی ہے وہ گواہی دے دے، جس نے تاریخ پڑھی ہے وہ گواہی دے دے. کب ہوا ہے ابو سفیان ابو طالب کا، کب ہوا
تاریخ پڑھی ہے وہ گواہی دے دے، جس نے تاریخ پڑھی ہے وہ گواہی دے دے۔ اور کب ہوا ہے ابو سفیان ابو طالب کا، کب ہوا ہے ابو وہ ولایت ہو امامت ہو شہادت ہو نصیب، وہ ولایت ہو امامت ہو شہادت ہو نصیب، آج جاری ہے فیضان ابو طالب کا۔